اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، اما بعد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ قرآن مجید اپنے متعلق کیا کہتا ہے، ہم اس متعلق ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اور آج ہم سورہ واقعہ کی آیات 75 تا 81 آپ کے سامنے تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے، اور اس میں قرآن پاک اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ پاک سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75 تا 81 فرماتے ہیں، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، پھر میں تاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، نجوم یعنی ستارے، تارے وغیرہ۔ تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر میں تاروں کی ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں، اور بے شک سمجھو کہ بہت بڑی قسم ہے، یعنی تاروں کی جو ڈوبنے کی جگہ ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی قسم ہے۔ تو علامہ طاہر القادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بلیک ہولز ہیں یا سیاہ شگاف ہیں۔ تو موجودہ سائنس نے بلیک ہولز کے بارے میں کیا کیا تحقیقات کی ہیں اور اس کے متعلق ہمیں کیا کیا بتایا ہے، یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے، اور جو سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس چیز کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میں بلیک ہولز کی قسم کھاتا ہوں، اور سمجھو تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے۔ اور یہ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ یہ قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں انہ لقرآن کریم، کہ یہ قرآن جو ہے یہ کریم ہے، یہ بڑی شان والا ہے، یہ بڑی عظمت والا ہے، یہ بڑی برکت والا ہے۔ تو اللہ پاک ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کا قسم کھا کے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سمجھو تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے۔ یہ اتنی بڑی قسم ہے کہ آج ہم 1500 سال کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ بلیک ہولز کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں یہ قرآن پاک جو ہے یہ بڑی شان والا ہے، اور اس میں جو اللہ پاک نے قسم دی ہے وہ بلیک ہولز کی دی ہے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب مکنون کی جو شرح ہے وہ پچھلی ویڈیوز میں ہم کر چکے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو نہیں سکتے مگر جو پاک اور صاف ہیں۔ تو اس سے مراد فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ اعلیٰ ترین مخلوق ہے جو اس کے علاوہ اور کوئی اسے چھو نہیں سکتی۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ اس بات کے لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اور تم کیا اس قرآن پاک کو عام سی اور سرسری سی بات سمجھتے ہو؟ بلیک ہولز کی قسم کھا کے اللہ پاک نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس کو صرف پاک چھوتے ہیں، پاک مخلوق چھوتی ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، اور یہ کوئی عام سی کتاب نہیں ہے جو تم اس پر توجہ نہیں دے رہے ہو۔ اس پر توجہ دو، اس پر غور و فکر کرو، اس پر تدبر کرو، کیونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل کی گئی ایک عالی شان، عظیم و شان کتاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرہ۔